الحمدللہ، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے منظر کی بات کریں گے جو انسان کی روح کو ہلا دیتا ہے، اور وہ ہے میدان حشر کا دن۔ وہ دن جب اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو جمع کرے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر جسے اللہ چاہے بچائے رکھے۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب اچانک اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے۔ سوچو میرے بھائیوں، جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو پوری کائنات ہل جائے گی، پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، زمین اپنے راج اگل دے گی، سمندر آگ بن جائیں گے، ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ اس وقت ہر انسان اپنی قبر سے نکالا جائے گا۔ جیسے کوئی بیج مٹی سے باہر آتا ہے، ویسے ہی ہم سب اٹھائے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بنا ختنہ کیے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ ذرا سوچو، آج ہم جس عزت اور حیا پر اتنا گھمنڈ کرتے ہیں، اس دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہ کپڑے ہوں گے نہ جوتے، سب ایک ہی میدان میں کھڑے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بندہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں اس نے موت پائی ہوگی۔ کوئی نماز پڑھنے کی حالت میں اٹھے گا، کوئی شراب کے نشے میں اٹھے گا، کوئی گانے بجانے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور کوئی اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھے گا۔ یہ منظر کتنا ڈراؤنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے۔ اس دن ہر شخص کو اتنی چنتا ہوگی کہ اسے کسی اور کی فکر نہ رہے گی۔ سوچئے، آج جس اولاد کے لیے ہم اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں، اس دن اولاد بھی کہے گی، ابا جان ہمیں چھوڑ دو، ہمیں بچنے دو۔ بیوی کہے گی، مجھے چھوڑ دو۔ ماں باپ بھی اولاد سے کہیں گے، ہم سے دور رہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہر شخص کو اپنے گناہوں اور اپنے حساب کا ڈر ہوگا۔ میرے بھائیوں، سوچو وہ دن جب ساری انسانیت ایک ہی میدان میں جمع ہوگی، نہ وہاں کوئی چھت ہوگی، نہ درخت، نہ سایہ، صرف ایک کھلا میدان جہاں کروڑوں کروڑ انسان جمع ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جب یہ لوگ بنا کپڑوں کے اٹھیں گے تو کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس دن کا حال اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو کسی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ آج اگر ہم اس دن کی تیاری کریں گے تو کل اللہ کے سامنے ہمیں شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ یاد رکھو، اس میدان میں دولت کام نہیں آئے گی، اولاد کام نہیں آئے گی، صرف ایمان اور اچھے اعمال کام آئیں گے۔ تو میرے عزیزوں، یہ تھا میدان حشر کا پہلا منظر، سور پھونکا جانا، قبروں سے اٹھنا اور لوگوں کا اکٹھا ہونا۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہمیں ابھی بات کریں گے سورج کے نزدیک ہونے، پسینے میں ڈوبنے، انسانوں اور 50,000 سال لمبے دن کے بارے میں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب سب لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے، اس وقت اللہ کا حکم ہوگا کہ سورج سر کے بالکل اوپر لایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج لوگوں کے اتنا قریب ہو جائے گا کہ وہ صرف 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ سوچو، آج ذرا سا دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ تو حال برا ہو جاتا ہے، تو اس دن جب سورج سر کے اوپر ہوگا، انسان کا کیا حال ہوگا؟ ہر انسان اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی پسینے تک، اور کوئی پسینے میں ڈوب ہی جائے گا جیسے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ لوگوں کا پسینہ اتنا بڑھ جائے گا کہ ان کی لگام کی طرح ہو جائے گا، اور کچھ لوگ اس کے اندر ڈوب جائیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ دن قیامت کا جس کی میعاد 50,000 سال ہوگی۔ میرے عزیزوں، آج اگر ہمیں 5 منٹ کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو سوچو وہ دن کیسا ہوگا جب 50,000 سال کا حساب ہوگا۔ اس دن لوگ پریشان ہو کر کہیں گے، ہاں یہ کون ہے جو ہمارے لیے اللہ سے کہے کہ ہمارا حساب شروع کر دیا جائے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن ہر نبی کہہ دے گا، نفسی نفسی، آج مجھے اپنی فکر ہے۔ آخرکار لوگ حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے۔ تب اللہ کہے گا، اے محمد سر اٹھاؤ، مانگو تمہیں دیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہوگی۔ یہ ہوگی شفاعت کبریٰ، سب سے بڑی سفارش۔ بھائیوں، اس کے بعد اللہ حساب کتاب شروع کرے گا۔ ہر انسان کو اس کا نامہ اعمال، کتاب اعمال دیا جائے گا۔ نیک لوگ دائیں ہاتھ میں پائیں گے، گنہگار بائیں ہاتھ یا پیٹھ کے پیچھے پائیں گے۔ قرآن میں ہے، جسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوشی سے کہے گا، آؤ پڑھو میری کتاب سورہ حق کا۔ اور جسے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا، ہائے کاش مجھے بھی میری کتاب نہ دی جاتی۔ پھر اعمال تولے جائیں گے۔ کسی کا ایک چھوٹا سا نیک کام بہت بھاری ہو جائے گا، کسی کا بہت بڑا گناہ ہلکا لگ جائے گا۔ اگر اللہ چاہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میزان لگایا جائے گا، اگر آسمان اور زمین اس میں رکھ دیے جائیں تو بھی سما جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے، جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی بھلائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اس لیے بھائیوں، جھوٹ، دھوکہ، چگلی، ناپ تول میں کمی، سب کا حساب ہوگا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ جو بھی اس میں پانی پیے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ سب کو پل صراط سے گزرنا ہوگا جو جہنم کے اوپر ہوگا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط بال سے پتلا اور تلوار سے تیز ہوگا۔ نیک لوگ بجلی کی طرح پار کریں گے، کچھ دوڑتے ہوئے، کچھ گھسیٹتے ہوئے اور کچھ گر کر جہنم میں چلے جائیں گے۔ قرآن میں آتا ہے، اس دن جہنم لائی جائے گی۔ سوچو، جہنم کو 70,000 رسیوں سے کھینچا جائے گا اور ہر رسی کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے۔ اس کی آگ انسان کی کھال کو جلا دے گی اور پھر نئی کھال بنائی جائے گی تاکہ پھر سے سجا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندو، آج کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنتیوں سے کہے گا کہ جنت میں جاؤ، جنت کی نعمتیں دیکھو، ایسے محل جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، سونے چاندی کے برتن، پھل، دودھ، شہد، شراب، حوریں اور قاصد لڑکے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار۔ قرآن کہتا ہے، اس دن کچھ ایسے چہرے روشن ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ نعمت جنت کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہوگی جو اللہ کا دیدار ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، میدان حشر کا یہ پورا منظر ہمیں اللہ کی طرف لوٹنے کی یاد دلاتا ہے۔ آج توبہ کر لو، آج نماز روزہ صدقہ نیکی کر لو، کل کا دن بہت سخت ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، میدان حشر کے بارے میں اور اس کے ہولناکیوں کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی ویڈیو پانے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ آپ کا محبوب احمد۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔